سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ولادت مبارکہ ہوئی سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ کو پتہ چلا جاء النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کے فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، کہاں ہے میرا بیٹا ہے؟ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی گود میں دیا گیا۔ یہ اعزاز ہے، شفقت ہے، مہربانی ہے کہ آپ کی گود میں حسن کریم تشریف لائے۔ آپ نے فوراً اذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اذن الحسن، آپ نے اپنی زبان اقدس سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں اذان دی، گویا اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کی الوہیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی جس زبان سے، جس آواز سے سب سے پہلے حسن کے کانوں میں گئی، حسن کے دل و دماغ میں اللہ کی الوہیت گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے کلمات گئے، شہادت کے کلمات گئے، سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت حسن کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس زبان سے سنی وہ زبان رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ آپ نے خود اذان دی اور اذان دے کے اگلی سعادت، اگلا اعزاز، اگلی شفقت کیا ہے؟ تحنیک آپ نے خود فرمائی۔ تحنیک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اصحاب رسول کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنے بچے کی تحنیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہو، اور تحنیک کا معنی ہوتا ہے گڑتی دینا، گھٹی دینا۔ یہ گڑتی اور گھٹی تمام صحابہ کرام کوشش فرماتے تھے کہ جو بھی نومولود ہے آپ کی خدمت میں لایا جائے، لیکن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سعادت، حسن کا اعزاز ہے، شفقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، آپ نے اذان دی، اذان دینے کے بعد آپ نے کھجور منگوائی اور اس کھجور کو آپ نے چبایا اور چبا کے نرم کیا۔ بالکل جب کھجور نرم ہو گئی اور اس کھجور کے ساتھ آپ کا لعاب مبارک شامل ہو گیا، آپ نے وہ چبائی ہوئی کھجور اپنے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالی، اور آپ نے اسی پہ بس نہیں فرمایا، اپنی چبائی ہوئی کھجور بھی آپ نے حسن کے منہ میں ڈالی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس اپنے نواسے کے منہ میں ڈال لی۔ تو یہ عظیم نواسہ ہے، اس کو ایسی شفقت، ایسی محبت، ایسا پیار حاصل ہوا ہے۔ سب سے پہلے جو خوراک اس کے معدے میں گئی ہے لعاب مبارک ہے، وہ لعاب مبارک جو لعاب مبارک کھارے کنویں میں گرا شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا، وہ لعاب مبارک جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں گیا، آنکھوں کی ساری بیماری دور ہو گئی، وہ لعاب مبارک جو صدیق اکبر کی ایڑی کے ساتھ لگا، اس لعاب نے تریاق کا کام کیا، وہی لعاب سب سے پہلے حسنین کریمین کے بطن میں گیا ہے، معدے میں گیا ہے۔ تو یہ اعزاز حاصل ہوا، اور پھر آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ، مجھے بتاؤ اس کا نام کیا رکھا ہے۔ اور یہ سعادتیں دونوں کو حاصل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے کان میں بھی خود اذان دی، حضرت حسین کے کان میں بھی خود اذان دی۔ آپ نے گڑتی حضرت حسن کو بھی دی، حضرت حسین کو بھی دی، اور آپ نے پوچھا علی
میرے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کا معنی جنگجو، بہادر، شجاع، دلیر۔ چونکہ حضرت حسن رضی اللہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خود کمال درجے کی بہادری تھی، کمال درجے کی شجاعت تھی، تو آپ نے فرمایا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے، اس کا نام حسن ہے، حرب نہیں، حسن اس کا نام ہے۔ اور پھر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، آپ نے اذان خود دی، گڑتی دی، اور پھر فرمایا اس کا کیا نام رکھا ہے؟ پھر حضرت علی نے فرمایا میں نے اس کا نام حسین، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ فرمایا نہیں، حرب نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ آپ نے حرب کے بجائے فرمایا حسن ہے، حرب کے بجائے فرمایا حسین ہے۔ جب تیسرا بیٹا ہوا، فرمایا اس کا کیا نام رکھا ہے؟ عرض کی آقا اس کا نام حرب رکھا ہے، چونکہ آپ کو یہ نام پسند تھا اور آپ کی صفت شجاعت کے قریب ترین تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام محسن ہے۔ حسن، حسین، محسن، یہ تینوں نام آپ نے رکھے، اور آپ نے فرمایا میں نے یہ نام اپنے بھائی ہارون کے بیٹوں کی مشابہت کرتے ہوئے رکھے ہیں۔ میرے بھائی ہارون کو اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام شبر تھا، ایک کا نام شبیر تھا، ایک کا نام مشبر تھا، تو میں نے شبر، شبیر، مشبر کی مشابہت کرتے ہوئے حسن نام رکھا ہے، حسین نام رکھا ہے، محسن نام رکھا ہے۔ اور سنو، آپ نے فرمایا یہ حسن حسین نام جنتیوں کے ناموں میں سے ہیں، جنتی ناموں میں سے نام ہیں، اور اللہ نے یہ نام مخلوق سے چھپا کے رکھے تھے۔ کسی نے بھی اس سے پہلے حسن حسین نام نہیں رکھا تھا۔ یہ پیارے پیارے نام اللہ نے مخلوق سے چھپا کے رکھے تھے۔ اللہ نے سب سے پہلے یہ پیارے نام میرے نواسوں کو عطا فرمائے۔